بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 سورہ الزلزال۔ ہم سورہ زلزال کی فضیلت پڑھ رہے ہیں اور آج ایک بہت خوبصورت مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو سورۃ فاتحہ کی ہے کہ سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ تو جب سورۃ فاتحہ کو، ایک چھوٹی سی سورت کو، پورے قرآن کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے، تو پھر سورہ الزلزال کو پڑھنے سے نصف قرآن کا ثواب کیسے نہیں حاصل ہو سکتا یا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کو ہم آج سمجھیں گے، لیکن پہلے ہم اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ سے وہ تازہ ہو جائے اور ہم ان میں جو سوالات ہیں، جو باریک نقطے بیان ہوئے ہیں، ان کو ہم سمجھ سکیں۔ تو حدیث ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الزلزال پڑھے اسے نصف قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو سورہ اخلاص پڑھے اسے تیسرے حصہ قرآن کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو سورہ کافرون پڑھے اسے چوتھے حصہ قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگ سورۃ فاتحہ کو بھی سارے قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں اور پھر باوجود اس کے کہ آپ لوگ قرآن کریم کی ضرورت بھی تسلیم کرتے ہیں، اگر سورۃ فاتحہ کو سارے قرآن کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے تو پھر کوئی دوسری سورت نصف قرآن یا ثلث یا ربع کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے، تو ساتھ ہی ہم یہ بھی یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک کے تمام مضامین اس میں آ گئے ہیں، یعنی اس میں کیا ہے، پورے قرآن کا تعین کر دیا گیا ہے، مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں تعین کر دیا گیا ہے، اور اس تعین کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ اس میں سارے قرآن کریم کا مضمون کس طرح آ گیا ہے۔ یعنی جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا سورہ آل عمران یا سورہ نام یا کوئی اور سورت، تو ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اس میں سورۃ فاتحہ کے مضامین کس طرح بیان ہوئے ہیں۔ مگر یہاں پر یہ جو صورت ہے، سورہ زلزال، سورہ نصر، سورہ اخلاص اور سورہ الکافرون، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ کون سا نصف ہے جس کے برابر سورہ زلزال ہے، اور کون سا ثلث ہے جس کے قائم مقام سورہ اخلاص ہے، یا کون سا ربع ہے، چوتھا حصہ، جس کے قائم مقام سورہ الکافرون اور سورہ اذا جاء نصر اللہ ہی ہے۔ بس ان صورتوں پر غور کر کے ہم کسی دوسرے نصف یا ثلث یا ربع یعنی چوتھے حصے کے مضمون پر غور کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ان میں ان صورتوں کا مضمون زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یعنی یہاں مخصوص نہیں کیا گیا کہ ہم کون سے قرآن کا حصہ پڑھیں، تو اس پر غور کریں کہ وہ اس قرآن کا جو چوتھا حصہ ہے اس میں سورہ کافرون یا سورہ زلزال کا مضمون زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ بس محض یہ کہہ دینا کہ فلاں صورت نصف قرآن کے برابر ہے، فلاں ثلث قرآن یعنی تیسرے حصے کے برابر، اور یہ قرآن کے برابر فائدہ کے لحاظ سے بالکل یہ جو ہے، یہ بات قرآن کریم کے ثلث حصے یا چوتھے حصے کے فائدہ کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ نہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان صورتوں میں کس نصف یا تیسرے یا چوتھے حصے کا خلاصہ جو ہے مضمون کا وہ بیان ہوا ہے۔ نہ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کس نصف، ثلث یا ربع میں ان صورتوں کے مضامین کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بات سمجھنا یا جاننا بہت مشکل ہے اور یہ مناسب نہیں۔ جبکہ سورۃ فاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب ہم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں انسان کے متعلق سوچیے یا دیکھیے، بایولوجی پڑھیں تو پڑھتا ہے انسان کا دل کیسے دھڑکتا ہے، یا انسان کی دماغ کے اندر کتنے باریک وینز ہیں اور کس طرح کام کرتی ہیں۔ جب اس کی تفصیلات سائنس ہمیں دکھاتی ہے یا ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، الحمدللہ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کی تعریف ہے کہ اس نے اتنی باریک بینی سے یہ کوئی اور بنا نہیں سکتا، یہ وہ گریٹ کریچر ہے، وہ سب سے عظیم بنانے والا ہے، وہی بنا سکتا ہے۔ تو ہم اس کو یعنی کہ الحمدللہ کا جو مطلب ہے وہ اس پہ تفصیل کے ساتھ آگے جو بیان ہوتا ہے، اور اس حوالے سے قرآن میں، پورے قرآن میں آیتیں ہیں، ہر صورت کے اندر یہ آیات ملتی ہیں جس کا جو الحمدللہ کو، الحمدللہ رب العالمین کو زیادہ واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے آگے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں یا الرحمن کہتے ہیں تو ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ پیدا کیا، اس زمین کو، اس زمین کے اندر ہماری ضروریات کی چیزوں کو اور ہر طرح سے۔ تو ہم یعنی کہ اس جو آیت ہے اس کے مضمون پورے قرآن میں اس کے متعلق پھر اس آیت کو کھولنے کے لیے آیتیں اور صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے ہم یوم الدین ہے تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کتنے یوم الدین ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ نبا میں پڑھا کہ جنگ بدر کا جو واقعہ تھا وہ بھی ایک چھوٹا سا یوم الدین تھا۔ فتح مکہ کا جو واقعہ تھا، جو جب فتح مکہ ہوا تو وہ بھی ایک چھوٹا سا یوم الدین ہے، اور سب سے بڑا یوم الدین وہ ہوگا جب قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ تو اس طرح سے باقی آگے یاد ہیں، یعنی کہ سورت فاتحہ کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم اگلی صورتیں پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ان مضامین کا خلاصہ اس آیت میں آیا۔ تو اس طرح سے سورت فاتحہ کو خلاصہ کہا جاتا ہے، جبکہ ان صورتوں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مخصوص مضمون یا مخصوص حصہ قرآن نہیں بتایا گیا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک جو کمزور انسان ہے، جس کو صرف سورہ زلزال ہی یاد ہو سکتی تھی، یا سورہ اخلاص ہی یاد ہو سکتی تھی، یا سورہ کافرون اور سورہ نصر ہی یاد ہو سکتی تھی، وہ اگر سورہ زلزال پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسے اس نے نصف قرآن پڑھ لیا ہو۔ بس یہاں معنی کا سوال نہیں، نہ ہر شخص کا سوال ہے، بلکہ صرف ان معذور لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کا ایک رستہ کھولا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، جو معذور ہیں، جو کم عمل کر سکتے ہیں، جو چھوٹی چند لفظ، چند آیتیں پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ثواب میں شامل کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ثواب ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، نہ کہ اس حدیث کو پڑھ کر ہمیں سب کو یہ سمجھ لیں کہ ہم بس ایک چھوٹی سی 4 صورتیں پڑھ لیں تو ہم سارا ثواب حاصل کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین سمجھنے اور اس پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔